إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ عزیزان محترم، آج آپ اور ہم ماشاءاللہ ایسی محفل میں جمع ہوئے ہیں جہاں قرآن پاک کی جو نماز میں پڑھائی جا رہی تھی اس کا اختتام ہوا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے، نماز کا اختتام نہیں ہوا، قرآن ختم ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی 3 پاروں کے ساتھ ہم نے نماز ادا کر لی تو یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح اس کے بعد معاف ہو گئی، جبکہ تراویح جو ہے آپ کو چاند دیکھ کے شروع کرنا ہے اور چاند دیکھ کے ختم کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہمارے کو اپنے عمل کو بدلنا نہیں چاہیے۔ یہ مبارک ساعت جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنا، اور جو بھی ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے اس میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، اور جو تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ میں تفصیلی خطاب کی کوشش کر رہا تھا، مگر آپ کے مصروفیات اور آپ کی تھکان کو دیکھ کر مختصر بات کروں گا، ورنہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے 30 پارے جو آپ نے پڑھے ہیں، یہ 30 پاروں کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ کون سے پارے میں اللہ نے ہم کو کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے۔ پرسوں ایک جگہ مجھے قرآن پاک کے دو پارے سننے کے موقع ملا، بہت اچھا دکھا مجھے اور بہت پسند کیا میں اس کو، کہ ہر 2 رکعت کے بعد 4 رکعت کے بعد ہمارے ایک مولانا بھی موجود تھے، وہ امام صاحب جتنی قرآن پاک کی تلاوتیں کیے ہیں، آیتوں کی تلاوت کیے ہیں، وہ تلاوت کے بارے میں انہوں نے وہ ایک نماز یعنی 4 رکعت کے الگ الگ انہوں نے ترجمے بیان کیے۔ گویا یہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ قرآن تو سن لیے، لیکن قرآن میں اللہ نے آپ سے کیا خطاب فرمایا وہ آپ کو علم نہیں ہے، لہٰذا وہ کتاب کا علم بھی ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ہر کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی رمضان میں، جتنے کتابیں نازل ہوئے سب رمضان میں ہوئے ہیں، لیکن کسی کی اس بات کو گواہی نہیں ملی، یعنی کوئی اللہ نے کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، لیکن اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس قرآن پاک کے بارے میں کہ میں نے اس کو نازل کیا، میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ علماء نے اس کو 2-3 طریقے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ہارڈ ویئر کاپی ایک ہوتی ہے، سافٹ ویئر کاپی ایک ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ اس انداز سے کیا کہ بعض کے دلوں میں قرآن ہے اور بعض کے موبائلوں میں قرآن ہے، یعنی قرآن سے کوئی آدمی آج محروم نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ مگر پڑھنے کا کام ہے، پڑھنا آتا کیا وہ بھی دیکھنا ہے، پڑھنا آیا تو سب سے بڑی بات یہ بھی دیکھنا ہے، بیٹے ٹھہر جاؤ بعد میں تقسیم کرنا۔ صاحبزادے، یہ قرآن کے جلسوں میں بوندیاں سے بعد میں تقسیم کرنا، پہلے قرآن پہ بات کری تو بڑا احترام کرنا۔ یاد رکھیے، میں بہت سی مساجد میں کہ مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جہاں بھی جا رہا ہوں ایک صف کے لوگ، نوجوان طبقہ خصوصاً پیچھے بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، دوسرا اگر قرآن کی کوئی توہین کرا تو ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن ہم خود قرآن پاک کی جو مذاق کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، یہ کم بڑا مذاق ہے؟ اللہ کے کلام کے ساتھ، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے،
اس لیے ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اللہ سے بات کرنا جب چاہتا ہوں تو قرآن پاک کو پڑھ لیتا ہوں، جب قرآن پاک کو پڑھتا ہوں تو گویا میں اللہ سے گفتگو کرتے رہتا ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے، اگر سورے کو سمجھیں آپ تو ایک ایک سورہ ایسا ہے کہ آپ کے اور میرے دل کو ہلا دے گا، اور ایک ایک سورت میں اللہ نے اس انداز سے بیان کیا کہ ہر سورت پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا کہ آج ہی نازل ہمارے سے مخاطب ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارے سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے یہ نعمتیں دی، کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ دیکھو میں نے تمہارے لیے اس شہر کو بسایا، کیا تم اس شہر میں رہ کر تم اپنے اناج کو نہیں دیکھ رہی، تم اپنے غلے کو نہیں دیکھ رہی، تمہارے کھلانے والے کو نہیں دیکھ رہی؟ کس انداز سے اللہ نے بتایا ہے، ایک ایک چیز کو صاف اور واضح طور پر بندوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بندو، یہ سب دنیا جس کے لیے میں بنایا ہوں وہ تم ہو، اور تم جو ہو وہ میرے ہو۔ مگر ہم کیا کریں، کائنات بنانے والے کو بھول گئے، راضی جس کو رکھنا ہے اس کو نہیں رکھنا، راضی اڑوس پڑوس کو نہیں رکھنا، راضی خاندان والوں کو نہیں رکھنا، راضی کس کو رکھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو راضی رکھ رہے ہیں، جبکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ بہترین تلاوت کرے اور ایسے انداز سے کرے کہ اللہ سے گویا وہ بات کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق ایک وقت مسجد میں قرات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ لیتے بیٹھے ہیں، سرکار تہجد میں اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق بڑے آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیز قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ آواز ہے، یہاں ایک آواز ہی نہیں آ رہی، ایک آواز بالکل نہیں آ رہی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر یہ قرآن اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا میرے رسول جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ تو سن رہا ہے۔ کہا نہیں ابوبکر اس آواز کو ذرا سا اونچی کرو۔ پھر حضرت عمر کے پاس آئے، آ کے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر قرآن کیوں تم اتنا تیز پڑھ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ قرآن میں اس لیے تیز پڑھ رہا ہوں تاکہ کفار کے سینوں میں یہ قرآن کی ایک ایک آیت اندر اترے اور ان کو ہدایت کا اللہ رستہ بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر آپ آواز کو آہستہ کیجئے، ابوبکر آپ آواز کو ذرا اضافہ کیجئے۔ گویا ہم کو بھی پڑھنے کا طریقہ بتا دیا کہ قرآن پڑھے تو ایسا بھی نہیں پڑھنا کہ سب سے زیادہ پورے گھر والے آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا ان کو آج، کبھی ایسا بھی نہیں پڑھنا کہ پڑھنے ہی نہیں آ رہا۔ مگر ایک صاحب کا میں ذکر کرتا ہوں، حال میں پھر ان سے ملاقات ہوئی تو مگر ایک خوشی ہوتی میرے کو، ایک دن کی نصیحت نے اس بندے کا دل بدل دیا۔ یاد رکھیے کمال یہ نہیں ہے تقریر کر کے نکل جانا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میاں کمال یہ ہے کہ تمہارے بولنے پہ کوئی عمل کر لینا، اور الحمدللہ یہ میرے کو میرے اللہ نے ایک منظر ایک نہیں دو وقت دکھایا، اور وہ منظر یہ تھا کہ ایک بچے کو میں نے قرآن چوک پہ پڑھ لیتے دیکھا تھا، اور وہ قرآن پاک کا پارا الٹا پکڑا ہوا تھا بچہ، وہ الٹے قرآن پاک کو لے کر وہ پڑھ رہے تھے۔ وہ پڑھ تو نہیں رہے تھے مگر سب کے برابر انہوں بھی لے کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن جب میں اس کو کہا کہ بیٹے یہ قرآن الٹی پکڑے ہیں آپ اور سیدھی پکڑ لیجئے اور قرآن کو دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیجئے، آپ کو حیرت ہوگی اس کالج کے نوجوان جو آج ماشاءاللہ انجینئر بن چکا ہے، اس بچے نے آ کر مجھے کہا کہ مولانا اب میرے کو آپ قرآن الٹا پکڑے نہیں بول سکتے، اب تو میں قرآن کو میں اپنے استاد کے پاس جا کے باضابطہ دو زانوں بیٹھ کے سیکھا۔ تو یاد رکھیے میں نے اس بچے کو دیکھ کر میں نے اللہ سے کہا مولا آپ گواہ رہیے اس کی قرآن سیدھی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے آپ میرے لیے آسانی عطا فرما دینا، کیونکہ قرآن پاک کی خوبی یہ ہے قرآن پاک پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی شفاعت بھی اللہ فرمائے گا، اور اللہ کے پاس یہ کہے گی کہ مولا یہ بار بار مجھے پڑھتا تھا، بار بار مجھے ہاتھ میں لیتا تھا۔ اور معلوم اس سے ایک بہت محبت ہے۔ ایک بالکل غریب آدمی تھا جس کے بارے میں حضرت
علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، لیکن اس کو معلوم ہوا کہ فلاں مقام پر ایک قرآن پاک کو لوگ بیچ دے رہے ہیں، ان کے پاس پڑھنے والے کوئی بھی نہیں ہیں اور وہ اس کو فروخت کر رہے ہیں۔ آپ کے میرے جیسا نہیں ہے، قرآن آج کل پرنٹ ہو کے آ جا رہا، پہلے قرآن کو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ حضرت عالمگیر علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے، وہ قرآن پاک کو لکھ کر اور اپنی اس محنت سے جو پیسے آتے تھے وہ کھایا کرتے تھے، اس سے اپنے پیٹ کی یعنی غذا کا استعمال فرماتے تھے۔ ایسے کئی علماء ہیں، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ اور آپ کی اور میری اماں جان، وہ بھی قرآن پاک کو بہت اچھے انداز میں لکھا کرتی تھی۔ پرسوں ایک میرے پاس ویڈیو آئی، بہت دیکھ کے متاثر ہوا میں کہ ایک خاتون نے اپنے تاگے کے کام سے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، سبحان اللہ، اور وہ بھی پورے 30 پارے مکمل لکھی ہے وہ خاتون، اور وہ علماء کرام کی نگرانی میں لکھی ہے۔ یعنی وہ خود عالمہ نہیں تھی تو ایک عالم صاحب سے رب پیدا کی، وہ عالم صاحب کو روز بتاتے اور وہ عالم صاحب اپنے پیپر پہ اس کو لکھ کے دیتے، وہ پیپر پہ دیکھ کے نقل کرتی اس کو۔ یہ بھی اللہ میاں کام لینا چاہے تو لے سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم اس قرآن پاک کی حفاظت کا معاملہ اللہ نے لیا ہے، اور اس کی حفاظت اس انداز سے کیا کہ آپ کو اور مجھے سننے کے واسطے حفاظ دیا، اور پڑھانے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے علماء کرام دیا۔ بعض علماء نے ایک اچھی بات تحریر کی ہے، الفاظ کی حفاظت جو ہے اس کی کون کرے معلوم آپ کو؟ قراء نے کیا۔ قاری حضرات کیا کرتے؟ ایک ایک لفظ کی حفاظت کرتے۔ اللہ میاں ہر ایک کا ایک ذمہ داری دے دی ہے۔ قاریوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کرے، اور حافظوں کو یہ ذمہ داری ہے کہ پوری قرآن کو یاد کرے، اور علماء کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اس کا ترجمہ بیان کرے، اس کی کھول کر لوگوں کے سامنے آیتوں کو پیش کرے۔ یعنی ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ کام دیا ہے۔ آپ کو اور مجھے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے قرآن پاک کو سنایا گیا، اور اس قرآن پاک کو آپ نے سنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آج ایک قرآن پاک کا مختصر سا تعارف کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا تھا، مگر کافی دیر ہو جائے گی۔ حالانکہ اس کی تیاری بہت کیا ہوں میں، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے 2 گھنٹے تک بیٹھ کے بنایا، تو بھی 15 صفحے میرے سے ہوئے، اور 15 صفحوں میں میں نے محسوس کیا کہ یہ 15 صفحے جو ہے، اس کی اگر میں آپ کے سامنے تفصیلات بیان کرنے لگوں تو شاید 1-2 گھنٹے آسانی سے ہو جائے۔ جیسے سورہ بقرہ کے بارے میں ہے، سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ تین آیتیں اللہ کے طرف آپ نے منسوب کی، 3 آیتیں بندے کے طرف، اور بیچ میں جو معاملہ ہے اللہ نے اس میں آپ کے لیے ایک بہت اچھا عنوان دیا۔ کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ بندے کے اور خدا کے درمیان میں جو ہے یہ خاص ایک آیت ہے۔ اوپر 3 آیتیں ہیں، نیچے 3 آیتیں ہیں۔ اور پھر دوسری بات، سورہ فاتحہ کی خوبی یہ ہے، معلوم اس کے کئی نام ہیں، اس کے سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن کا ایک مجموعے کا پورا ایک اس میں اثر مانا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو کہا گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، وہ بھی تمہارے لیے آخرت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ بھی تمہارے کو اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہونا کہ ہم سورہ فاتحہ کو بھی بڑے احترام سے پڑھیں، اور یاد رکھیے اگر احترام سے پڑھیں گے نا، اللہ اس کا بھی صلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کیا ہے؟ ایک مجموعہ ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ سورہ اقرا میں آخری آیت ہے، غالباً میرے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تمہارے کو معلوم، تمہارے لیے آسان بات بتا رہا ہوں، تم سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ۔ کیا پیارا جملہ ہے، دیکھو آپ، تم جب سجدے میں جاتے ہیں میرے قریب ہو جاتے ہیں۔ سورہ سجدہ ہے،
سجدے کی آیت ہے اس واسطے نہیں پڑھ رہا ہوں میں، ورنہ سب کو سجدہ کرنا پڑے گا اور آپ نہ بھول جائیں گے اپن لوگ آج کب 250 سجدے نہیں کرتے تو وہ سجدے کیا کریں گے، ہے نہیں؟ تو سجدوں کو بھی بڑی سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا. سورہ سجدے کی آیتیں پڑھ دیں گے تو صاحب بولے مولانا آپ پڑھنا تھا تو یہی آیت کی کئی کو پڑھے، دوسری کیوں نہیں پڑھے آپ؟ ہم کو خواہ کے سجدے میں ڈیوٹی اضافہ کر دیے. تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے قرآن پاک کے ایک ایک معنی کو سمجھے، چھوٹا مختصر ترجمہ خریدیے، خلاصہ قرآن لیجیے. اور حضرت امام ہمارے ائمہ کرام میں ایسی خاص خوبی ہے کہ ہر امام کے پاس جو تفسیر اللہ نے ان کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے جتنے مفسر قرآن لوگوں نے اپنے انداز میں قرآن کا معنی اور مفہوم کو بیان کیا، اس میں ہر لحاظ کی تفسیر موجود ہے. وہ یعنی ایسے جملے بھی ہیں جو بہت زیادہ آپ کے اوپر اثر کرنے والے بھی ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر تقریر کر رہا ہوں اور ذرا میں موٹے موٹے انداز میں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ، آپ کو میں قرآن پاک کی فضائلوں کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آدھے لوگ بولیں گے حضرت کیا بولنے کے گئی کی بولیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ قرآن پاک میں اللہ نے آپ کو یوں فرمایا ہے، آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ایسے کلام کو دیا ہے. آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ اگر میں اسی کا چھوٹی سی بات کر دوں تو قیمتی گائے کے اوپر ہے، پورا سورہ کیا ہے؟ گائے کے اوپر ہے. اور گائے بھی کیا تھی؟ ایک معمولی گائے تھی. وہ معمولی گائے کو سوالات نے پیغمبر سے الجھ کے سوالات کرتے گئے وہ لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ، اور وہ سوالات جب کرتے گئے تو وہ قیمتی گائے ہو گئی. اور قیمتی میں بھی ایسی قیمتی ہو گئی کہ لا قیمت گائے بن گئی، قیمتوں سے بھی اضافہ گائے بن گئی. تو سوالات بہت رہتے ہیں. اسی طریقے سے اس قرآن پاک کے پہلے جو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور دیگر پیغمبروں کا بھی ذکر کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا بنو سلوا جو اترتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کا بھی اس میں ذکر آیا ہے. اور حضرت کئی ایسی چیزیں ہیں اگر میں بیان کروں تو تفصیل ہو جائے گی. اس لیے مختصر یہ ہے کہ ہم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک موقع دیا ہے، مبارک لمحات کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اس کو غنیمت جانیے، اس کی فکر کیجیے. لمحوں کو خطا ہونے مت دیجیے، گزرنے مت دیجیے، ہر ایک لمحے کی قدر کیجیے. یاد رکھیے میرے عزیز، گزشتہ رمضان میں جو تھے وہ یہ رمضان میں نہیں ہیں. اب یہ رمضان میں ہم دکھ رہے ہیں، پھر کرونا صاحب دستک دینے والے ہیں، بلکہ ہماری حکومت چیخ پکار کر دی. اب نہیں معلوم کہ ہم آئندہ رمضان میں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، پتہ نہیں. مگر اللہ کے گھر رہیں گے، اللہ کا کلام رہے گا، سنانے والے بھی رہیں گے، سننے والے بھی رہیں گے، سب رہیں گے، مگر ہم نہیں رہیں گے. اس لیے ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانیے. اور اس قرآن پاک کو ہر کوئی یہ عہد کر کے اٹھیے کہ اس رمضان میں کم سے کم ایک قرآن تو بھی ختم کریں گے. اب تک سن لیا، اب پڑھیں گے، یہ طے کریے. پڑھنے کے لیے ہم عہد کر لیجیے کہ آج سے ہم قرآن پاک کو اپنے اپنے گھروں میں ایک قرآن پاک کو ختم کریں گے انشاءاللہ بولنا. ایسے موقعوں پہ کیا کرنا؟ ماشاءاللہ انشاءاللہ بولتے رہنا. نہیں معلوم اللہ میاں کون سے انشاءاللہ میں آپ کی برکت رکھا اور آپ سے اللہ وہ کام لے لے. قرآن پڑھنا بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہے جب تک وہ نہیں چاہے گا. اللہ کے گھر میں آنا بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہے جب تک وہ نہیں چاہے گا. ہر چیز وہ چاہنے سے ہوتا ہے، آپ کے اور میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ اگر آپ مسجد میں آج بیٹھے ہیں تو یہ آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں قرآن سننے کے لیے موقع عطا فرمایا. آپ کا احسان نہیں ہے اللہ پہ، اللہ کا احسان ہے آپ پہ کہ اس نے موقع دیا آپ کو. اس لیے ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک سورت کو کم سے کم ایک قرآن کو اپنے گھروں میں ختم کیجیے. آج ماشاءاللہ یہ لوگوں میں بات کرتا ہوں تو میں اپنا ذکر اس واسطے سے نہیں کرتا، میں لوگ بولیں گے تو کوئی شیخ ہی مار رہے ہیں، اس واسطے سے بات نہیں کرتا میں. مگر بچوں کی بات کہہ دے رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک چھوٹی بچی ہماری ایک آ کے میرے کو کہہ رہی ہے کہ
میں نے اس وقت 21واں پارہ شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بیٹے ابھی 21واں پارہ آپ شروع کیے، میں تو سمجھا ایک پورا یہ پہلے اشرے میں آپ ختم کر لیے۔ یہ رحمتوں کا اشرہ ہے، یہ رحمتوں کا، اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اس لیے آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ رحمت کے اشرے میں اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائے، بچوں کو بھی ذوق پیدا کرے، بچوں کو بھی بولے کہ بیٹے قرآن پڑھو، اس سے پڑھنے سے تمہارے اللہ عزت عطا فرمائے گا، اس سے شان تمہاری بڑھے گی، اس سے مقام تمہارا بڑھے گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کرتے اللہ فضل فرمایا اور انشاءاللہ کل سے دوسرا اشرہ پھر شروع ہو جائے گا، اور دوسرے اشرے کا پھر معاملہ آپ کے پاس 2 پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ کے لیے آؤ، اپنا ذاتی مطلب لے کے مت آؤ، اور جو بھی ہے یہ دنوں میں زبان کی حفاظت ہے۔ میں نے کہہ رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ وہ ہے کہ وہ ایک مومن کو دوسرے مومن سے تکلیف بھی نہ پہنچے، اور کوئی دوسرا مومن اس کو تکلیف پہنچانے کو کوشش بھی نہ کرے، اور اللہ کے گھروں کو اللہ کے گھر رہنے دو، اپنا دیوان خانہ مت بناؤ۔ اپنی چلانے کی چکر میں لوگوں کو مساجد سے دور مت کرو۔ دنیا اب اس وقت یہ حالات نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر انتشار پیدا کر لیں، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ پھر وہ موقع آ رہے ہیں، پھر وہ یعنی ذہنیت کام کر رہی ہے کہ آج پھر وہ مسلمانوں سے نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم کو چھوٹے چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے، اور اصل چیز جو ہے قرآن کو سننا ہے، اصل چیز نماز ہے، اصل چیز 2 چیزیں ہیں، نماز اور قرآن۔ اگر ہاں کوئی صاحب اگر واقعی میرے رسول کو چاہتا ہے تو اس سے میری ایک گزارش ہے، کم سے کم 1000 بار درود شریف پڑھ کے بتائیے۔ دن میں کاروبار کرتے رہنا، 1000 بار قرآن پڑھ درود شریف پڑھنا۔ آج 1000 کیا 100 بار نے پڑھی ہماری قوم، اس کے صدقے میں جو دنیا ملی ہم کو، اس کے نام پہ ہمارے درود پڑھنے کے واسطے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج میرے کو افسوس ہوتا، بتاؤ کیا یہ ہمارے رسول سے محبت کا یہ نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے کہ ہم درود پڑھیں؟ کیا میرے رسول پہ درود پڑھنا ہم کو اتنا بار نظر آ رہا ہے؟ ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو ایک ضروری سمجھ لیا، بعض چیزوں کو لائٹ لے لیا۔ ہر چیز میں بات یاد رکھیے، سب سے زیادہ میرے رسول پہ درود بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کے پر درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ایک بندہ اگر درود پڑھتا ہے، اس کے درود کا نذرانہ لے کر فرشتے جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ آپ رہتے ہیں دارالشفا میں، وہ فرشتے جاتے ہیں مدینہ منورہ میں، اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ فلاں مسجد میں بیٹھ کر ایک شخص نے درود شریف پڑھا ہے، یہ اس کے طرف سے آپ کو نذرانہ بھیجا گیا ہے، اسے قبول فرمائیے۔ سبحان اللہ، کیا قسمت والے ہیں آپ لوگ! آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں، ذکر مدینے میں ہو رہا ہے نہیں؟ ایسا کچھ عمل کرو میاں کہ عمل وہاں سے سینے کا تعلق رہنا، زبان سے تعلق کوئی اہمیت نہیں رکھتا، دل سے تعلق رہنا۔ جب تم پکارو اللہ کے رسول کو تو اللہ کے رسول کے دربار میں آپ کی حاضری ہو جائے، تو کثرت درود رکھیے اپنی زبان پر، یہ دنوں میں درود کی کثرت رکھیے، اور کم سے کم ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ 100 بار درود پڑھے یا 1000 بار پڑھے۔ اگر 1000 بار بھی پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور قرآن پاک کو معنوں کے ساتھ پڑھے۔ اب تک تو تراویح میں آپ پڑھ لیے، اب قرآن پاک کو معنوں کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کر لیجئے۔ گھروں میں جائیے اور جا کر اپنے بچوں کو بھی بولیے بیٹے آج سے میں 2 آیتیں پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، اور ترجمہ آپ کریے۔ شاید آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی وہ آیتوں کے ترجمے کی وجہ سے اللہ ہدایت دے دے، اور وہ بچوں کو وہ بات سمجھ میں نہ آئے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اپنی کتاب کے بارے میں فرماتا ہے، دیکھو میں نے جو تمہارے لیے کتاب بھیجی ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے جینے کا دستور ہے، یعنی آپ کا اور میرا قانون ہے وہ
قدرتی قانون کو اللہ نے اس میں محفوظ کرا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، تلاوت کی اہمیت کو بڑھائیے، گھر میں تلاوت کا اضافہ کیجیے۔ اگر کوئی ایک پارہ پڑھا تو 2 پڑھیے، 2 پڑھ رہے ہیں تو 3 پڑھیے، 3 پڑھ رہے ہیں تو 4 پڑھیے، یعنی اپنی کوششیں کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ حضرت مولانا ایک بزرگ حال میں گزرے ہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی سوانح حیات پڑھ رہا تھا میں، ایسی بیٹھے وہاں کے دیوبند سے شیخ الحدیث تھے، ان کے بارے میں میں ایسی تفصیلات پڑھ رہا تھا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ماشاءاللہ کئی قرآن ختم کر دیے ہوں گے۔ یعنی قرآن پاک کا پڑھنا الگ ہوتا، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا الگ ہوتا۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے کا، آج کل ہمارے پاس ہے نہیں سمجھنے کا ٹائم۔ میرے عزیز دوستو، آپ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی آیت میں اتنا، میرے کو بہت پسند ہے یہ آیت، میں بار بار پڑھتا ہوں یہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اللہ نے فرما دیا پہلے میرے ہو جاؤ، اس کے بعد میرے سے مانگنا شروع کرو۔ پہلے ہو تو جاؤ، پہلے مان تو لو، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو پہلے اللہ کی عبادت کرو، پھر مانگنا شروع کرو۔ پہلے مزدوری کرو، پھر اس کے بعد مزدوری لو۔ ہمارا مزدوری لینے کا تصور رہتا، مزدوری کر جو کام کو آپ کو دیا گیا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے میرے گزارش ہے کہ جو لمحات، جو وقت مل رہا ہے، دلوں سے میل نکال لیجئے، خلش کو صاف کر لیجئے، دلوں کو پاک رکھنا ہے۔ اس مبارک مہینے میں دلوں کو بھی پاک کرنا ہے۔ بہت ظلم ہوا ہے، ایک کسی شاعر نے کہا تھا، 100 ظلم کیے تم نے، ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا ہے یہ ظرف ہمارا ہے۔ یعنی ظرف کی بات ہے، کوئی گناہ کرتے جاتا اللہ اس کو معاف کرتے جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ گناہ کر رہا، شیطان نے کہا مولا میں اس وقت تک بھٹکاؤں گا جب تک کہ وہ زندہ رہے گا، اللہ نے فرمایا میں اس وقت تک توبہ قبول کروں گا جب تک وہ زندہ رہے۔ توبہ آپ کی کب تک قبول ہے؟ جب تک قبول ہے، جب اللہ چاہے گا تو اللہ سے توبہ بھی کرو، استغفار کی بھی ایک تسبیح پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہ کرو، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیے۔ بہرحال استغفار کیجیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ دلوں کو صاف رکھیے، مساجد کو آباد رکھیے۔ یہ 10 دن کی پوجا مت کیجیے، اب اس کو آپ پورے ایک رمضان کے اختتام تک اب 2 پارے بھی سننے آئیں گے انشاءاللہ، بول کے ارادہ کرو، ارادہ کریں انشاءاللہ بولو۔ ابھی بولے کہ بہت بھی سب خاموش ہے، ہر چیز کو بولنا پڑتا ہے، شاید حلیم کو نہیں بولنا پڑتا ہم کو۔ ابھی دیکھا ماشاءاللہ کٹورے ٹھہرے ہوئے روڈوں پہ کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے روڈ پہ کھانا ہلکے پن کی علامت ہے، اور جتنے ہلکے کام ہیں اپن لوگ کر رہے ہیں آج کل۔ برا لگتا میرے کو، آج ہماری مغفرت رحم کا معاملہ اللہ کر رہا، ہم حلیم کھا لیتے تھے تو اللہ میاں ہم پہ رحم کریں گا، حلیم کھائے بولے کھاؤ، نہیں بولتا میں گھر کو لے جاؤ، گھر والوں کو ساتھ لے کے کھاؤ، بچوں کو ساتھ لے کے کھاؤ۔ مجھے بہت ناگوار گزرتا ہے، ہم مساجد میں افطار کر لیتے ہیں اور بچوں کو افطاری تک لا کے نہیں دیتے ماں باپ، بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ آپ سے جتنی ہو سکتی ہے، میرے رسول کا خاص طریقہ کیا تھا، آپ اپنی زوج محترمہ میری آپ کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اگر بھوکی ہوتی تو سرکار کے پاس کوئی دعوت دیتے تو میرے آقا فرماتے دیکھو میں دعوت اسی وقت قبول کروں گا جب میرے گھر کو تم توشہ بھیجیں گے، یعنی میرے گھر کو جب تک تم توشہ نہیں بھیجیں گے میں نہیں آؤں گا دعوت میں۔ کیوں؟ کیونکہ کہا کہ میں بھوکا ہوں تو میری زوجہ بھی بھوکی۔ یہ میرے رسول نے درس دیا کہ پیٹ بھر کے آپ نہیں کھانا، آدھی حلیم کھانا، آدھی حلیم گھر کو لے جانا، آدھی حلیم خود کھاؤ، آدھی حلیم بچوں کو کھلاؤ، آدھی حلیم خود کھا لے کے گھر میں جا کے ڈبہ پھینک دے کے جا کے سو رہی۔ ایک صاحب کا میں کہتا ہوں اکثر، یہاں ایک دکان پہ کام کرتے ہیں، میں اچھا جانتا ہوں، وہ صاحب روز گھر کو جاتے بغیر سحری کے سو جاتے۔ بیوی بولی کیا بات ہے؟ میرے شوہر تھک کے رہ رہے ہیں، دن تمام سحری بھی ویسی چھوڑ کے سو جا رہی۔
بہت پریشانی ہے، میرے میاں سحری نہیں کر رہے، میرے میاں سحری نہیں کر رہے۔ بعد میں معلوم ہوا رستے سے آتے آتے کھا لے کے آ رہے ہیں، اب بیوی کا کھانا ہاتھ کو نہیں لگ رہا، اس واسطے بازار میں ہی کھا کے آ رہے ہیں۔ اب بیوی سمجھ گئی ہمارا میاں ولی ہو گیا، سحری بغیر روزے رہ رہا، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ہے کچھ تو کچھ لینا، ایک روٹی سے ہی، آدھی روٹی سے ہی، مگر سنت ہے سحری میں کھانا کھانا۔ سحری کو چھوڑ کے سونا بھی غلط بات ہے، اور سحری کے بغیر بھی روزہ رہنا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ سحری میں اٹھ کے ایک گلاس پانی پی کے سے ہی روزہ رہنا، ایک گلاس دودھ پی کے سے ہی روزے کی نیت کرنا۔ خیر تفصیلات میں جاؤں گا تو پھر روزے کے متعلق بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ 11:15 ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمارے آج کے آنے کو قبول فرما، ان کی نمازوں کو قبول فرما، اس میں اگر کوتاہیاں ہوئے تو اسے معاف فرما دے۔ یاد رکھیے سب سے اچھا ہے کیا یہ دنوں میں اللہ کو مانگنا، اللہ کو مانگنے والے بندے پسند آتے ہیں، اس لیے تنہائی میں بیٹھ کے مانگو جتنا مانگنا ہے۔ اور مانگنے میں ایک بات یاد رکھو، مانگنے کے واسطے ایک شرط بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں ویسا نہیں بولوں گا کہ کیا ہمارے بزرگوں کے جیسا دعا کرو، بلکہ ایسا کروں گا، ایسا کہوں گا کہ ویسا نہیں تو ایسی دعا کرو کہ اپنے کو بھی تھوڑا بہت دل کو لگے۔ جیسے ہمارے بزرگوں کا یہ حال تھا کہ سجدے میں دعا کرتے تو دعا ایسی کرتے کہ زاروں خطار روتے، اور وہ خطرے بہتے بہتے اپنے پورے جسم کے کپڑے ان کے بھیگ جاتے تھے۔ آج ہمارے دستیاں بھی نہیں بھیگ رہی، دستیاں کے آنکھاں پہ پلکاں بھی نہیں بھیگ رہے تھے۔ یاد رکھو جو رونے والے دل ہوتے ہیں نا، اس کو دیدار رسول بھی ہوتا ہے۔ ایک دیدار رسول پہ ایک بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ میاں بیوی دونوں نیک تھے، دونوں اللہ والے تھے، مگر میاں کے خواب میں بار بار سرکار کی زیارت ہوتی۔ بیوی بھی نیک تھی، مگر بیوی کو خواب میں سرکار نظر نہیں آتے۔ شوہر نے کہا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا کہ آپ کے روز خواب میں سرکار آتے اور آپ کو سرکار کے دیدے، یعنی آپ کو سرکار کے انوار نظر آتے اور مجھے نظر نہیں آتے۔ کہا کہ کیا بات ہے کہ دل سے ہونا چاہیے، تم دل سے کرو، شاید تم دل سے کریں گے تو اللہ شاید قبول کر لے، دیدار کا موقع عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے کیا کیا، بیوی کو کہا کہ تم آج ذرا دلہن کے کپڑے پہن لو، تو بوڑھی بولی یہ عمر میں کو دلہن کے کپڑے پہنانے گیا جی تم؟ بولے پہن تو لو لو۔ بوڑھی بولی میاں کا میاں کے حکم پہ تابع رہنا ہے، یاد رکھیے۔ تو نے میاں کے تابع رہنے کے لیے اس نے وہ دلہن کے کپڑے پہن لیے، ادھر جا کے سالے کو چڑھا دیے، میاں تمہاری بہن کو ادھر بڑھاپے میں کیا کپڑے پہن کے بیٹھی؟ سالے آ کے بولے کیا ایسی عمر میں یہ کام آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو خیال آنا چاہیے، آپ کو شرم آنا چاہیے۔ بیچارے جو بولنا تھا بول دیے، انہوں چلے گئے۔ یہ شوہر محترم بھی گھر کو نہیں گئے اس دن۔ اب انہوں دیکھے گھر کو شوہر بھی نہیں آئے، اوپر سے میرے بھائیاں آ کے گالیاں بھی دیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، کیا کیا مانگ لیے نہیں معلوم۔ رات میں سو گئے، سرکار کا دیدار ہو گیا۔ جب دیدار ہوا تو صبح میں شوہر آئے تو بولے آپ کو معلوم آج رات میں میرے کو سرکار کا دیدار ہوا؟ تو انہوں بولے میں اس بات سے تو یہ عمل کر رہا، میں روز دیکھتا تھا تم دعا تو کرتے تھے، دل سے دعا نہیں کرتے تھے، میں نے دل سے دعا کرانے کے لیے تکلیف پہنچانے کا ایک طریقہ بنایا، اور وہ تکلیف دل کو پہنچی، اور دل سے تم نے رسول سے بات کی، اور رسول جب دل سے پکارتے تو ضرور دیدار کراتے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ آپ کا اور میرا بھی یقین ہونا چاہیے، آپ کو مجھے بھی خواب میں دیدار ممکن ہے، بشرطے کہ نظروں کی حفاظت ہو، بشرطے کہ کانوں کی حفاظت ہو۔ یاد رکھیے اللہ علم 5 طریقے سے دیا۔ ایک ہاتھ سے دیا، آپ پکڑ کے بول دیتے سخت ہے نرم ہے۔ ایک علم دیا آنکھ سے، ہاں، ایک علم دیا کان سے، آنکھ سے دیکھ کے بولتے اچھی چیز ہے بری چیز ہے، ایک علم ہے۔ کان سے بھی علم ہوا، کون بول رہا، مرد بول رہا، عورت بول رہی، آپ کو یہ علم کان بتاتا، کون آپ کی فون پہ آپ کو آواز دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ناک بھی ایک آپ کا علم دینے والی ہے کہ ناک سن کے بتاتی اچھی ہے چیز ہے خراب چیز ہے، سڑی ہوئی چیز ہے یا اچھی چیز ہے، یہ ناک کا علم ہے۔
زبان کا علم ہے، زبان بھی علم دیتی ہے۔ زبان کا علم یہ ہے کہ منہ پہ رکھے تو بولتی کھارا ہے میٹھا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو جو چیزیں دی ہے اس کو آپ کا اللہ نے استعمال طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ برکت کے لیے دعا کیجئے، حرکت کے لیے دعا کیجئے، برکت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ جو بھی کام میں کر رہے ہیں رزق حلال عطا فرما، برکت والا روزگار ہمیں عطا فرما۔ السلام علیکم حضرت۔ اچھا، ملی بیت المال کے یہاں ورکرز آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تک ملی بیت المال سے تقریباً 90 اور خواتین کو وظیفے دیے جاتے ہیں، اور تقریباً 80 عورتوں کو ماشاءاللہ دوائیں دیے جاتے ہیں، بی پی کے، تھائرائڈ کے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، دل کے جو دوائیں ہوتے ہیں۔ آج کل دل ہی قابو میں نہیں ہے، اللہ دل کو قابو میں کر دے ہمارے۔ تو یہاں اس کی بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور محمد صلاح الدین صاحب ڈٹ کے بچوں کے لیے اور فیملی کے لیے دعا فرمائیے۔ اچھا۔